السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آج کے اس وعلیکم پانچویں السلام. لیکچر میں علم المقامات کورس کے پانچویں لیکچر یعنی مقام حجاز میں آپ کے جو سوالات ہیں وہ ان کو انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو جو مشکل پیش آئی ہے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جی فرمائیے وسیم جاوید صاحب. جی بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ہینڈ ریز کریں جو کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی قاسم فانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کی جو مطلب دوران لیکچر ایک پرابلم آ رہا ہے، جو ساؤنڈ ہے نا جی آپ جی کا وہ بہت ویک ہو جاتا ہے. اچھا ابھی بھی بالکل مطلب ڈیڈ ڈاؤن ہو گیا تھا. اچھا. تو ہمیں یہ بڑی مشکل آتی ہے اس میں نا، مطلب ہم جب پریکٹس. جی جی قاسم صاحب کائنڈلی دوبارہ انمیوٹ کیجیے گا. قاسم بھائی. قاسم بھائی. سر جی 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 سر میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی آواز بالکل سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے نا. اچھا چلیں اس اگر کا کوئی ایک ایشو تو میں مائک وغیرہ. ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے ہاں نیٹ ورک جو ہے وہ مناسب نہ آ رہا ہو، اس وجہ سے آواز میں کوئی کنفیوژن آ رہی ہو یا کوئی آواز میں جو ہے نا وہ ڈسٹربنس آ رہی ہو. تو یہ ہے کہ پھر میں نیکسٹ لیکچر میں ہیڈ فون یا جو ہینڈ فری ہیں وہ یوز کر لیتا ہوں. تجربہ کر لیتا ہوں. کائنڈلی اگر یہ ہو جائے نا سر تو مطلب ابھی جب ہم یوٹیوب پہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ پرابلم سیم ہے سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہاں اس جی کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا قسم کا ہیڈ فون لے لوں تو اس سے تاکہ کنیکٹ جو ہے نا سر. آواز وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو یا آواز میں کمی نہ آئے. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. جی اور کوئی کہنا چاہ رہا ہے؟ جی سعد آصف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پلیز سلم کو ریپیٹ کر دیجئے. سلم میں جو ہے وہ بالکل آواز خراب ہو گئی تھی تو اوکے صحیح سے سمجھ نہیں آ سکا. اوکے اوکے میں سلم کو ریپیٹ کرتا ہوں. یہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر بھی کرتا ہوں. آج کی سلم کو ریوائز کرتے ہیں. جی دیکھیے گا. اب چونکہ ہم نے رے سے شروع کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے رے جو ہے نا وہ یہ درجہ ہے. آپ کو آواز آ رہی ہوگی یقیناً. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ نے بیک جانا ہے. یہ بنیاد ہے یہ جو پہلے 4 سٹیپ ہیں ان کو غور سے سنیں. آپ پہلے 4 سٹیپ میں ہی مقام حجاز واضح ہوتا ہے. سنیے گا ذرا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے 4 سٹیپ جو ہے وہ کسی بھی مقام کو پہچاننے کے لیے کافی ہوتے ہیں. کسی بھی مقام کو پہچاننا ہے پہلے 4 سٹیپ آپ اس کے دیکھ لیں کہ وہ کس سلم کے اعتبار سے جا رہے ہیں. فرسٹ سٹیپ ہاف ٹون ہے، سیکنڈ سٹیپ 1.5 ٹون ہے اور اس کے بعد تھرڈ سٹیپ جو ہے
وہ بھی ہاف ٹون ہے. یہ مقام حجاز کی خاصیت ہے. ابتدا بھی ہاف ٹون سے ہے, سیکنڈ سٹیپ ایک نہیں بلکہ 1.5 ٹون ہے, اور اس کے بعد جو آخری سٹیپ بنتا ہے یعنی یہ جو چوتھا سٹیپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ ہاف ٹون لیتے ہیں. دوبارہ ذرا غور سے سنیے گا, میں نے اس کو سنانے کے لیے یہ پیانو اوپن کیا ہے تاکہ آپ مقام حجاز کی ٹون تک پہنچ سکیں. آپ دیکھیے گا یہ مقام عجم ہے, ٹھیک ہے جی, یا دیکھیے نا ساؤنڈ ڈفرینٹ ہو گئے, آلات وہی ہیں یا سٹیپس وہی ہیں. وہ جو 8 سٹیپس کے دوران جو بیچ میں آتے ہیں, بلیک ہے یا وائٹ ہے, وہی ہیں. انہی 8 کے درمیان آپ نے جو ہے وہ لہجے کی دیکھا آپ نے کہ تبدیلی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک کے بعد اگر دوسرا ہاف ٹون ہے لہجہ اور ہے, ایک کے بعد اگر دوسرا جو ہے وہ فل ٹون ہے لہجہ چینج ہے, ٹھیک ہے. والليل إذا سجى سمجھ آ گئی جی. کوئی اور سوال؟ عبید قریشی بھائی, سعد بھائی آپ نے سوال کر لیا؟ جی سعد بھائی. سعد بھائی جی. عبید قریشی بھائی آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم سر, امید ہے ٹھیک ہوں گے, آپ خیریت سے ہوں گے. میرا سوال الحمدللہ. سر یہ آپ سے کہ جس ٹائم قرآن محفل میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ مقامات کی بیس پر آواز کو اٹھاتے ہیں, یعنی کہ میں نے آپ کی تلاوت بھی یوٹیوب پہ سنی ہے اور بھی قرآن کی سنی ہے, تو جی وہ سلو سے جو ہے وہ ہائر ٹون پہ جاتے ہیں, تو وہ جی مقامات کی بیس پر جا رہے ہوتے ہیں یا وہ کوئی اور مطلب ہے کہ اس کی بیس نہیں مقامات ہی ہوتے ہیں, ظاہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہر مقام کے 3 درجات ہیں. اس کو فرسٹ جو ہے نا ابتدا میں آپ کو جو ہے نا وہ لو لیول سے شروع کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے مقام بیات سے شروع کریں گے, تو مقام بیات کو آپ لو درجے سے شروع کریں گے, اسے قرار کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اپنی آواز کو اٹھاتے جائیں گے. ظاہر ہے آپ نے ایک ہی لیول میں رہ کے تلاوت تو نہیں کرنی, لوگوں کو تھوڑا سا تلاوت میں جو ہے وہ لوگوں کو محسوس بھی کرنا ہے, تو اپنی آواز کو تھوڑا سا اٹھائیں گے بھی صحیح. تو اگر آپ نے 2 سے شروع کیا ہے تو نیکسٹ 2 جو ہے وہ اس کا جواب ہوگا, اور اس کے بعد کا جو 2 آئے گا وہ جواب الجواب ہوگا, ٹھیک ہے. اب میرے لیے میرا گلا اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو تینوں سٹیپ پڑھ کے سنا سکوں, البتہ 2 سٹیپ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں, جیسے دو دو اسی کا جو ہائی سٹیپ ہے, 7 درجات مزید آپ جب اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو وہ جواب الجواب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہی مقامات کے مطلب ہر سلم کو آپ نے پہلے قرار میں پڑھنا ہے, پھر جواب میں پڑھنا ہے. سلم وہی ہوگی, مقام کی سلم جو ہے وہ وہی ہوگی, صرف آپ نے اپنی پیک جو ہے اس کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیولز کو چینج کرنا ہے. اوکے جی. اس کے بعد کوئی اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو جی. عبید بھائی آپ دوبارہ کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب ہم جیسے آپ نے بتایا کہ بھئی مقام بیات جو ہے وہ اس طرح کی آیات پر پڑھا جائے گا, مقام نہاون جو ہے وہ مطلب کہ
جنگ کے جو جی آیات جی ہیں جی وہ اس بالکل کو ریفر کرتے ہیں. جی تو وہ پھر اگر دیکھیں آپ تلاوت کر رہے ہیں سٹارٹ میں جو ہے وہ اگر آیات ایسی آ گئی ہیں کہ وہ نہاون میں پڑھنی چاہیے تو اس کو آپ سر کیسے بیات میں پڑھیں گے؟ دیکھیں نا چلے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ اب آپ نے اپنی جو ہے نا وہ تلاوت اس لیول پہ پہنچا دی ہے کہ اب آپ بلند جو ہے وہ جواب پڑھ رہے ہیں کسی بھی مقام کا بیات ہو یا کوئی بھی مقام ہو اس کے بعد فوراً پھر آپ مقام چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہتر طریقہ تو یہ ہے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو نچلے لیول سے شروع کریں اگر نچلے لیول سے نہیں شروع کرنا تو آپ اس کو جواب سے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ میں حجاز کے بعد نحون پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اب یہاں سے حجاز یہاں سے نحون وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ٹھیک ہے یہ وہ لیول بھی معنی رکھتا ہے کہ جس لیول پہ آپ تلاوت پہ اس وقت پہنچے ہوئے اس کے بعد اگر مقام چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ اسی لیول سے ہی اگلے مقام کو شروع کر لیں مگر آسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا اگر نچلا لیول پڑھیں گے تو آپ کو جو اس کی پیک پر پہنچنا ہے وہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ اس کی پیک پر پہنچ سکیں گے جواب تک پہنچ سکیں گے جی جی سر قاضی صاحب جی قاضی تاجدار صاحب جی قاضی صاحب میں آپ کو ان میوٹ کر رہا ہوں اور آپ کے پاس آپشن آ رہا ہوگا پلیز اس کو ایکسیپٹ کریں جی سر میں آواز آ رہی سر جی آ رہی ہے بالکل فرمائیں جی جی سر میرے دو کوشچن ہیں سر ایک تو غالباً آپ نے شاید ابھی پہلے جو آپ نے بتایا مجھے کچھ محسوس ہوا کہ ہم تمام مقامات کیا مکس کر سکتے ہیں مکس کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں ایک تو دیکھیں یہ ہے سر اچھا ایک تلاوت کے اندر جی جی ایک تلاوت کے اندر مکس کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ سر کہ ہم جب حضر پڑھتے ہیں جی جی حضر ہم کس تمام مقامات میں پڑھ سکتے ہیں یا حضر کا کوئی خاص مقام ہے کیونکہ ہم تھوڑا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں اس کا انداز کس مقام میں ہونا چاہیے جی محترم قاضی صاحب بات وہی ہے کہ آپ نے معانی کو دیکھنا ہے آپ نے انداز کو نہیں دیکھنا کہ حضرت میں ایک خاص لہجہ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے اگر اصول پر بات کریں تو آپ کو آیات کا مفہوم دیکھنا ہوگا کہ جو آیات آگے آنے والی ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں اسی کے مطابق آپ لہجے کا چناؤ کریں گے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ حضر کو صرف ایک ہی لہجے میں پڑھیں اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حضر کو تمام لہجات میں پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں پہ عذاب والی آیات آتی ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ مقام صبا کو چوز کر لیں باقی آپ مقام بیات میں جا رہے ہیں یا مقام رست میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو اختیار ہے وہ آپ کے پاس ہے تو ایک مقام میں بھی آپ حضر پڑھ سکتے ہیں اور کئی مقامات میں بھی آپ آیات کے مفاہیم کو دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں صحیح تو پہلا کوشچن کیا تھا آپ کا کیا تلاوت مشق میں تمام مقامات مکس کر سکتے ہیں بالکل وہ تلاوت خوبصورت لگتی ہے کہ وہ کم از کم 5 مقام یا 4 مقامات جس میں پڑھے جائیں وہ تلاوت اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے اور انٹرنیشنلی جو کمپٹیشنز کا رول ہے جو انٹرنیشنل مقابلہ قراءات ہوتے ہیں نا پوری دنیا میں ان میں وہ یہ بتاتے ہیں قاری کو کہ آپ کو کم از کم 4 سے 5 مقام لازمی سنانے ہیں اگر نہیں سنائیں گے تو آپ مقابلے میں شامل ہی نہیں ہوں گے تو ایک اچھی تلاوت میں جو ہے وہ آپ کو 4 سے 5 مقامات کا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے ایک اور بھی سر ریکویسٹ کرنی تھی بلکہ کیا آپ کے ہاں آپ کے مدارس میں کوئی ایسا موقع بھی ایسا کوئی آپ موقع دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو جیسے ہم جیسے اسٹوڈنٹ ہیں
کہ سال میں کوئی 5-10 دن اسپیشل آپ کوئی کورس کروائیں جس میں وہ 8-10 دن تمام لوگ آپ کے پاس ٹھہرے تاکہ ایک اچھے انداز سے کچھ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں زیادہ وقت دے کر؟ سر یہ فیوچر پلاننگ ہماری اس طرح کی بن رہی ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، آئندہ دنوں میں ایسا سوچ رہے ہیں سر انشاءاللہ۔ صحیح ہے سر، بہت بہت اچھا سر، تھینک یو سر۔ ویلکم سر۔ جی اس کے علاوہ کوئی سعد آصف صاحب آپ فرمائیے۔ جی سر، یہ جو ٹیبل ہمارے سامنے ہے نا، اس کے جی اوپر سلم پڑھ دیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ آسانی ہو جائے۔ اس کو دیکھ کے، جب پہلے ہم دیکھ کے آپ سنا رہے تھے تو زیادہ آسانی ہو رہی تھی ہمیں نا، چلیں ٹھیک تو وہ آواز وہ آہستہ ہو گئی تھی جی۔ اس وجہ سے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے ٹیبل بہت رے کا تعین کرنا ہے کہ رے کی ساؤنڈ ہے کہ کون سی، وہ نہ ہو کہ آپ دو کی ساؤنڈ نکال رہے ہوں۔ رے کی ساؤنڈ پہچان کے پھر آپ نے لہجے کو سلم کو شروع کرنا ہے۔ رے، یہ رے کی ساؤنڈ ہے، اس سے پیچھے ہے دو، دو رے، ٹھیک ہے۔ اب بار بار پریکٹس سے مجھے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ میں دو نکال رہا ہوں اور یہ رے نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پیانو پہ رے کو پریس کر کے اس کی ساؤنڈ آپ کو میچ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ رے، رے دیس، فا دیس، سو، لا، لا دیس، دو، رے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سلم مقام حجاز۔ دوبارہ سنیے گا، رے، رے دیس، فا دیس، سو، لا، لا دیس، دو، رے۔ جی عبد الرحیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے شاید آج نشید نہیں پڑھی ابھی کام؟ نشید آپ وہی کنسیڈر کر لیں، یہ جو مقام حجاز کی جو مفتاح پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نشید جو ہے وہ اسپیسیفک جو مقام حجاز میں ہے وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ گروپ میں۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس لیکچر نمبر 5 جو مقام حجاز سے متعلق تھا اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مقام حجاز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم خود بھی اپنی تلاوت میں محظوظ ہوں، اور سننے والے وہ بھی جب ان پر بھی تلاوت آپ کر رہے ہوں تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ آپ کی تلاوت، آپ کی قرات کی وجہ سے سامعین کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں زیادتی قرآن کریم کی قرات سے، قرآن کریم کی قرات کی وجہ سے عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے پاس میں حاضر ہوں گا نیکسٹ فرائیڈے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام لوگ جو اس کورس میں شامل ہیں ان کی نیک تمنائیں اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ان نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، اور جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، یا جو کسی بھی مشکل میں ہیں، یا اللہ قرآن کریم کے اس درس کے طفیل ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کریم کو جو ہے قرآن کریم کا دامن پکڑنے کی جو ہے وہ توفیق و ہمت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔